ایک آدمی اپنے آپ کو جو مومن کہتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ کون سا مومن مجھے مطلوب ہے، وہ ایمان اس کا کیسا ہونا چاہیے. یہ ہے ان کلمات میں. مطلب کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ حاضر ہوں تیرے دربار میں. میں کیا کہہ رہا بندہ؟ اب پورے سفر میں یہی کہہ رہا ہوں انہیں بار بار، اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں. اللہ تیرا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے، تیرا غلام تیری غلامی کے لیے حاضر ہے. لبیک اللہم لبیک. اس کے بعد کیا الفاظ آتے ہیں؟ لا شریک لک. اللہ میں اقرار کر رہا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں، کیا تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، تیری ذات میں تیری صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. پوری کائنات کا مالک تو ہے، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک تو نے پیدا کیا، چھوٹے سے بڑی مخلوقات تک، اور سب کا رزق رزاق تو ہے، اور سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو ہے. اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے. یہ ہے لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. اللہ بے شک تعریف اور شکر صرف تیرے لیے ہے، تعریف اور شکر صرف تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. کسی کی تعریف مومن کر ہی نہیں سکتا اللہ سے ہٹ کے، حکم ہی نہیں ہے، کسی کی تعریف نہیں، کیونکہ سب مخلوق ہے، سب ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، سب گندے جرثومے سے پیدا ہوئے ہیں. انسان جب ماں کی پیٹ سے باہر آیا تو ماں اس کی ناپاک ہو گئی، 40 دن تک کے لیے نماز کے قریب نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ انسان کا اسٹیج بتا دیا، تیری حیثیت کیا ہے، تو یہ گندا کیڑا ہے تو، لیکن ہمارا فضل ہے تجھے انسان بنا کے ہم کھڑا کیے ہیں. ہمارا احسان ہے تیرے اوپر. تیری پیدائش کو دیکھ، تو گندا تھا، پہلے گندے پانی سے آیا، سب کی طہارت ٹوٹ گئی، غسل ٹوٹ گئی، ماں ناپاک ہو گئی تیری وجہ سے. تو اللہ بتا رہے ہیں یہ، اسی لیے تعریف کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. جو اللہ سبحان ہے، ہر گندگی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے. یہ صرف وہ ہے اللہ. ان الحمد ان الحمد، بے شک تعریف. یہ ترانہ ہے حج کا، یہ گیت ہے حج کے، اٹھے بیٹھے لیٹے و چلتے یہی ترانہ ہے پورے قافلوں کے اندر. کوئی ملک سے آ رہا، کسی کوئی زبان ہے، کسی کو کوئی زبان ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گڈا ہے، لمبا ہے، لیکن سب کا ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. اس کے بعد والنعمت، ساری نعمتیں تیری ہیں. کس کی نعمتیں ہیں ساری؟ یہ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، یہ نعمت کس کی ہے؟ اللہ کی عطا کردہ ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں دیا ہے زندہ رکھنے کے لیے، کھانے کے لیے، موج کرنے کے لیے، اس کے اندر سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے وہ انسان کی سانس کی ہے. کیا بھائی؟ ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیل، ہاں، آکسیجن، فلاں فلاں، کیا ہے یہ؟ سب سے بڑی نعمت، اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ہے. سب سے بڑی نعمت، اس کے بغیر وہ 5 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. کیا بھائی؟ ہے نا؟ اتنی بڑی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اس کو فری کر دیا، پھگٹ میں. سونے چاندے کی قیمت ہے، ہیرے جوہرات کی قیمت ہے. ایک گلاس پانی ہے، ریگستان میں پھنس گئے آپ، ہیرے جوہرات ہے، بادشاہ سرکار جا رہے ہیں لیکن پانی نہیں ہے، تو بولتے کہ بھائی ہم ہیرے جوہرات لے لو، کم از کم ایک گلاس تو پانی دیو. نہیں، کوئی قیمت نہیں ہیرے جوہرات کی. قیمت ہے تو آکسیجن کی ہے، قیمت ہے تو سانس کی ہے، قیمت ہے تو ہارٹ بیٹنگ کی ہے. یہ ہے اصل. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ پانی، اس کو بھی عام کر دیا اللہ. دیکھیے اب اس کی بھی کوئی قیمت نہیں رکھا، کیونکہ اس کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا. تیسرے نمبر پہ غذا، اس کے لیے انسان کو کچھ محنت اور مشقت کرنا ہے پھر، کیونکہ اس کے بغیر بھی انسان کچھ دن، 1 مہینہ 2 مہینہ بھی زندہ رہ سکتا ہے خالی پانی پہ.
معلوم ہے نا، اسی لیے اللہ فرمایا ہے، اسی لیے غذا کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ محنت رکھا، مشقتیں رکھا. یہ ہے اللہ کی نعمتیں. کیا فرمایا؟ ان الحمد والنعمت، تعریف تیرے لیے ہے، ساری نعمتیں تو ہے. لک والملک، یہ ساری کائنات تیری ملکیت ہے، تو مالک ہے اس کا، کوئی اور نہیں ہے. اگر آپ ہوا نہ دیں، یہ ہوا مجھے نہیں مل سکتی. اگر آپ پانی نہ دیں، مجھے پانی کوئی مل نہیں سکتا. اگر آج زمین سے اناج نہ اٹھائے، نہ اگائے اللہ، تو میں غذا کو ترس جاؤں گا، نہیں ملے گا. یہ ہے لک والملک. پھر اس کے بعد آخری جملہ کیا ہے؟ لک والملک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ہے اصل اللہ کے گھر تک پہنچنے کا ترانہ ہے، اس کے گیت ہیں، اس کی حمد باری تعالیٰ کے. یہ سب یہ حج ہے، عبادت ہے، اللہ کو یہ مطلوب ہے اصل میں. سمجھے آپ؟ پھر حج کے گھر جائیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف ہوگا، 7 چکریں اس کی لگائی جائیں گی. پھر اس کے بعد نکلیں گے آپ، وہاں سے چلیں گے، پھر منا میں رہیں گے، منا کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مزدلفہ جائیں گے، مزدلفہ اس کے بعد عرفات جائیں گے، عرفات سے پھر لوٹیں گے آپ. اب اس کے بعد سارا حج کے یہ پورے، اس کے بعد آخری آئٹم جو قربانی کا ہوگا. پھر یہ حج ہے، پورے کا پورا عبادت ہے. اب یہ طواف عبادت، اعتکاف عبادت، رکوع اور سجود عبادت. جو قرآن میں اللہ وعہدنا موسیٰ ابراہیم، اللہ کا فرمایا وانتحر بیتی للطائفین، طواف کرنے والے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والے، والرکع السجود، رکوع اور سجود کرنے جو آپ یہاں پہ آ رہے ہیں اللہ کے آگے، آپ ان کی خدمت کیجیے. کتنی باتیں فرمائی یہاں پہ؟ یہاں پہ باتیں کتنی ہوئی؟ اعتکاف ہے، طواف ہے، رکوع اور سجود ہے، عبادت ہے. یہ سمجھ میں آ رہا؟ نماز میں 2 چیزیں تو ہیں ہمارے پاس، کیا ہے؟ رکوع اور سجود ہے عبادت کی، اور مسجد میں اعتکاف بھی ہے. 3 باتیں تو یہاں ہو گئی. اب ایک چیز بچی، وہ طواف ہے. اور وہ طواف کہاں ہوتا؟ صرف مکے میں ہوگا، وہ گھر میں، کسی اور جگہ نہیں ہوگا. اعتکاف کسی بھی مسجد میں ہوگا. رکوع اور سجود تو 5 نمازوں میں ہے آپ کے. لیکن اعتکاف تو کسی بھی مسجد میں ہوگا، لیکن طواف صرف اللہ کے گھر کو جانے کے بعد وہی اسی گھر کا طواف ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. کسی مسجد کا طواف نہیں ہوگا، مسجد نبوی کا بھی طواف نہیں ہوگا. طواف صرف کعبۃ اللہ کا ہوگا، چونکہ یہ خالص عبادت ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے. اچھا، اب اس قسم کے جو رسومات ہیں نا، جیسے اعتکاف ہے، جیسے طواف ہے، جیسے رکوع اور سجود ہے، اس قسم کے جتنے بھی رسومات ہیں، اللہ کے گھر سے ہٹ کے کسی اور مقام پہ یہ کیے جائیں گے، اللہ کے گھر سے ہٹ کے، تو اس کا نام شرک ہوگا. مثال کے طور پہ اللہ کے گھر بولے تو ایک مسجد بھی آ گئی، وہ گھر بھی آ گیا. آپ کی مسجد، آپ مسجد میں تو کھڑے ہوئے ہیں، لیکن عبادت جب آپ کرتے ہیں تو نیت کیا باندھتے ہیں؟ مسجد کی نیت نہیں باندھتے آپ، کعبۃ اللہ کی نیت باندھتے ہیں. آپ کہاں کی بنتے ہیں آپ نیت؟ کعبۃ اللہ کی نیت. آپ بیٹھے ہیں مسجد، یہاں سے جناب علی ہزاروں کلومیٹر دور ہوں گا وہ، لیکن مسجد کی نیت نہیں ہوگی. نیت تو کعبۃ اللہ کی ہوگی آپ کی.